اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن مقدس کی 112 نمبر کی سورۃ شریفہ سورۃ الاخلاص، صرف 4 آیات بینات پر مشتمل۔ شروع اللہ کے نام سے، بہت ہی مہربان، انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ اکیلا ہے یا یکتا ہے؟ اللہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا، اور اس کے جیسا کوئی ایک بھی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اس کا نام سورۃ الاخلاص بہت ہی مشہور نام ہے۔ عام طور سے قرآن شریف کی سورتوں کے جو نام ہیں، وہ نام جو رکھا گیا ہے وہ لفظ عموماً اس سورۃ شریفہ میں پایا جاتا ہے عموماً، لیکن اس کا نام سورہ اخلاص ہے، اور اخلاص کا لفظ پوری سورۃ شریفہ میں کہیں نہیں۔ اس سورۃ شریفہ کی فضائل مسلم اور بخاری دونوں نے ایک روایت نقل کی۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم سب جمع ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناتا ہوں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے اسی سورۃ شریفہ کو تلاوت فرمایا اور فرمایا یہ 1/3 قرآن ہے۔ گویا 3 مرتبہ اگر سورہ اخلاص کو پڑھ لیا جائے تو اجر و ثواب کے اعتبار سے ایسا ہے جیسے قرآن پاک کا دور کر دیا گیا۔ ایک صحابی رسول کو آپ نے کسی مہم پر بھیجا۔ جب ان کے ساتھ گئی ہوئی جماعت واپس آئی تو انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو آپ نے ہمارا امیر بنا کر بھیجا تھا، ان کے اندر ہم نے ایک عجیب عادت پائی، یہ جب بھی نماز پڑھاتے تھے تو نماز میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے تھے۔ آپ نے انہیں بلا بھیجا، فرمایا کیا بات تھی، تم ہمیشہ سورہ اخلاص ہی کی تلاوت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس سورۃ شریفہ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورۃ شریفہ کی محبت نے تجھے جنت کا حقدار بنا دیا۔ مسجد قباء، آپ حضرات جنہوں نے حج اور عمرہ کیا ہے اس کی زیارت کی ہوگی، اور بڑی فضیلت رکھتی ہے اس مسجد کی زیارت، وہاں نفل نمازیں پڑھنا۔ وہاں پر ایک صاحب امامت کرتے تھے، ایک صحابی رسول۔ ان کی یہ عادت تھی کہ اب ظاہر ہے کہ قرآن شریف کی جو جہری نماز ہوگی، سری نماز میں تو نہیں معلوم ہوتا، لیکن جہری نماز میں تو امام کیا پڑھ رہا ہے وہ سب کو سنائی دیتا ہے۔ وہ قرآن شریف کا کوئی بھی حصہ تلاوت فرماتے، لیکن اس کے بعد سورہ اخلاص اس میں ملا لیتے تھے، اس میں سورہ اخلاص ملا لیتے تھے۔ سورہ شمس پڑھا، سورہ ضحیٰ پڑھا، سورہ انشراح پڑھا، یہ پڑھا وہ پڑھا، لیکن اس میں سورہ اخلاص بھی ملا لیتے تھے۔
لوگوں نے کہا کیا ہے آپ کی عادت؟ جو قرآن شریف آپ باقی پڑھتے ہیں اخلاص کے علاوہ، اس سے نماز کی شرط تو پوری ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اور مزید سورہ اخلاص آپ اس میں ملاتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو، اگر تمہیں میری عادت اچھی نہیں لگتی تو میں اپنی امامت سے دستبردار ہو جاتا ہوں، اور کسی کو امام رکھ لو نا۔ لوگوں نے کہا نہیں، امام تو آپ ہی رہیں گے، ہم آپ کی امامت نہیں چھڑوانا چاہتے، لیکن یہ وجہ کیا ہے کہ آپ ہمیشہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں؟ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ احادیث مبارکہ کی روایتوں کی روشنی میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ مسجد نبوی اور مسجد قباء کے بیچ میں جو فاصلہ ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ اب آج تو بس اور سڑکیں ماشاءاللہ اتنی شاندار بن گئی ہیں آج، لیکن اس وقت جو سفر ہوتا تھا یا تو پیدل اور یا تو اونٹ پر اور خچر پر، کتنا وقت لیتا ہوگا وہ۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں جو نمازیں ادا کی جاتی تھیں وہ اول وقت میں ہوتی تھیں، لیکن مسجد قباء میں نماز جو ہوتی تھی وہ قدر تاخیر سے ہوا کرتی تھی۔ کتنی تاخیر سے؟ بخاری شریف کی ایک روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر مسجد نبوی سے نماز فجر پڑھ کر اور وہ قباء کی طرف روانہ پیدل ہو تو وہ قباء کے لوگوں کو اس حال میں پا لیتا تھا کہ وہ نماز میں مصروف ہوتے تھے۔ اس سے آپ انداز فرمائیں، یہ جو اول وقت، آخر وقت، اور یہ وقت مستحب، وہ وقت مستحب، اگر تم اس وقت نہیں پڑھو گے تو ایسا ہو جائے گا۔ اصل میں وہ توسع جس دین میں اللہ نے اپنے بندوں کے رکھا ہے، ہم اس توسع کو ہٹا کر اس کو محیط در محیط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے۔ میں نے یہ بات درمیان میں اس لیے عرض کر دیا کہ یہ یہاں تک تھا احادیث مبارکہ میں، وہ روایتیں الحمدللہ ہمارے اسباق میں ہم کو پڑھائی گئی ہیں۔ اب فجر کی نماز میں اتنا وقفہ ہونا کہ مسجد نبوی سے کوئی مسجد قباء تک پیدل جائے اور اس کے بعد بھی مسجد قباء میں لوگ اس کو فجر پڑھتے ہوئے ملیں، کتنا وقت کا فرق ہوگا۔ بہرحال وہ صاحب جو تھے، ان کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ آپ نے ان کو بھی بلا کر پوچھا کیا بات ہے، تم ہمیشہ سورہ اخلاص کیوں ملا لیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت شریفہ میں میرے اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں اور مجھے ان سے بڑا پیار ہے، روح میں وجد آ جاتا ہے کیسا ہے میرا اللہ۔ آپ نے فرمایا تیرے اللہ کی صفات کی محبت نے تجھ کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ اب انداز فرمائیں، روایتوں کی روشنی بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ عموماً جو نمازیں آپ مختصر پڑھتے تھے، جیسے فجر کی 2 سنتیں اور مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، سنتوں میں یہ بہت اہم ترین سنتیں ہیں، تو ان سنتوں میں عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت آپ فرمایا کرتے تھے عموماً۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کے سوا کوئی اور نہیں پڑھے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس کا اہتمام فرماتے کہ فجر کی سنتیں اور مغرب کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں اس میں عموماً ان 2 صورتوں کی ہی آپ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس کی تلقین فرمائی، اس کی تعلیم فرمائی کہ جب تم رات میں سونے لگو تو سونے کے پہلے بستر پہ جا کر قرآن شریف کا جو حصہ تم نے اپنی تلاوت میں رکھنا ہے، اس میں بطور خاص، یعنی اگر پورا سیریل ہم دیکھیں تو اس میں سورۃ الفاتحہ ہے، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں ہیں، آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، اور اس کے بعد سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور یہ چاروں سورتیں پڑھ کر آپ اپنے دست مبارک پر دم کر کے پھونک کر
اپنے پورے جسم اطہر پر آپ پھیر لیا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ امت مسلمہ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس حصے کو اپنی عادت بنا لیں۔ سارے شرور سے قضا کے سوا، اگر اللہ نے اس کی موت مقدر فرمائی ہے تو اس کے سوا ہر چیز سے حفاظت کا بندوبست ہو جائے۔ اگر آدمی سونے سے پہلے ان چاروں صورتوں کو اپنے ہاتھ پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر 3 مرتبہ پھر لیں۔ یہ باتیں شروع میں نے اس لیے عرض کر دی کہ پھر صورت شریفہ ہے اخلاص، ایمان کو خالص کر دینے والی، ایمان کو خالص کر دینے والی۔ جو اخلاص سارے اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہے۔ اعمال کی قبولیت کی بنیاد 2 چیزیں ہیں، ہمیشہ خیال رکھیں، ایک ایمان، دوسرے اخلاص۔ ایمان اگر اللہ کی ذات عالی پر نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، اس کے کسی عمل کے قبول ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ لیکن مومن بھی ہے اور جو بھی نیک عمل کر رہا ہے، جو بھی عمل صالح کر رہا ہے، جس کی ایک طویل فہرست ہے، ان سارے اعمال کے لیے قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہو، للہیت ہو، وہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے شریکوں سے سب سے زیادہ بے تعلق ہوں۔ اگر کوئی عمل میرے ساتھ کسی اور کو دکھانے کے لیے کیا جائے تو میں وہ عمل اس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، یا جس کے لیے عمل کیا اس سے اس کا بدلہ لے لوں۔ تو اخلاص کہتے ہیں خالص کر لینا اللہ کے لیے، اور یہ عمل کی بنیاد ہے قبولیت کے لیے۔ عمل کتنا بھی خوبصورت، کتنا بھی بظاہر اس میں آدمی کی قربانیاں ہوں، کتنا بھی خرچ کیا ہو، کتنی بھی مشقت اٹھائی ہو، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بے تاثیر ہو جائیں گی، بے اثر ہو جائیں گی اگر اس میں اخلاص نہیں۔ اور آخری بات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریا شرک اصغر ہے۔ شرک جو ناقابل معافی جرم ہے، آپ نے فرمایا شرک جو ہے، ریا جو ہے، یہ شرک اصغر ہے، یہ چھوٹا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ریا سے، دکھاوے سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اس لیے کہ شیطان مردود پہلے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کو نیک عمل سے روکا جائے، لیکن جب وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر اس سے بھی خطرناک حربہ یہ ہوتا ہے، عمل کرنے تو کتنا کرتا ہے، اس میں ریا لا دو، اس میں دکھاوا لا دو، اس کی تعریف کرے تو اس کو اچھا لگنے لگے، بس اس کے عمل کو ضائع کرنے کے لیے یہی سب کچھ کافی ہو جائے گی۔ تو یہ شروع میں کچھ باتیں اس لیے عرض کر دی میں نے کہ درمیان میں شاید یاد نہ رہتا۔ سورہ اخلاص کا پہلا جملہ قل هو اللہ احد، آپ فرمائیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الہ واحد کی عبادت کی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، آپ کہو، تم لوگ کہو اس بات کو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سارے معبودان باطل کا انکار اور پھر الہ واحد کا اقرار، اس کا نام ایمان ہے۔ ایسا انکار کہ کسی غیر اللہ کا خیال بھی تیرے دل کے کسی کونے میں نہ آئے، ایک اکیلا اللہ۔ اگر ایسا کہو گے تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ معاشرہ جو تھا وہاں حسب نسب اس کی بڑی قدر و قیمت تھی۔ آئے کچھ لوگ مشرکین مکہ میں سے اور انہوں نے کہا انسب لنا ربک، کیا سوال کیا؟ انسب لنا ربک، یہ تم جس رب کے عبادت کی دعوت دے رہے ہو اس کا نسب تو ہمارے سامنے بیان کرو۔ یا کوئی بھی اگر آتا تھا ان کے پاس، کوئی بھی آئے تو اس سے یہ سوال، انسب لی،
میرا نسب بتا۔ ان کو حسب نسب کا بڑا خیال رہتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا، انسب لنا ربک، تمہارا رب جو ہے اس کی نسب کیا ہے؟ یہودیوں نے سوال کیا، وہ کعب بن اشرف جو مدینے کا رہنے والا مردود، جو بہت ہی خبیث الاخبث، یعنی کچھ دشمنان اسلام جو ہوتے ہیں وہ خبیث ہوتے ہیں، اور پھر کچھ جو ہوتے ہیں ان کے بھی سردار ہوتے ہیں جن کو ہم خبیث الاخبث کہہ سکتے ہیں۔ جیسے آج بھی دیکھو ہمارے ملک میں خبیثوں کی کمی نہیں، اس میں 3 کا ایک مثلث ہے، وہ خبیث الاخبث ہے۔ تو اس طرح ہر دور میں ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی یہودی تھا، بہت پیسے والا اور بہت گھمنڈی، چھوٹا موٹا شاعر، اور 1 نمبر کا فتنہ پرداز۔ یہ فتنہ پیدا کرنا جو ہے نا، یہ بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں۔ قرآن نے کہا الفتنۃ اشد من القتل، ارے فتنہ یہ تو قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، بہت ہی خبیث تھا یہ۔ وہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ آپ جس اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں، اس اللہ کو یہ دنیا کس سے ملی؟ سوال دیکھو، اس اللہ کو یہ دنیا کس سے ملی؟ یعنی اس سے پہلے معاذ اللہ کون تھا جو اس دنیا پر حکومت کر رہا تھا؟ اور اس کے بعد یہ دنیا کس کی میراث ہوگی؟ یہ ہے کعب بن اشرف کا سوال۔ عیسائی آئے، یعنی احادیث مبارکہ میں تقریباً 15 سے 20 روایتیں ہیں، الگ الگ سوال، اور ان سارے سوالوں کی بنیادی وجہ پہلے آپ سے عرض کر دے آپ کا یہ خادم، ذات الہی کو، اللہ کی ذات جو خالق کائنات ہے۔ ابھی ہمارے حافظ صاحب نے آیت شریفہ پڑھا نا سورہ فرقان کی، خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کو اس نے تخلیق کا جامہ پہنایا، ہر چیز اس کے حکم سے وجود میں آئی ہے، اس کے بنانے سے بنی ہے، اس لیے وہ الخالق ہے۔ خلق کل شیء، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، وقدرہ تقدیرا، اور ہر چیز کو جس مقصد کے لیے اس نے پیدا کیا اس کے دائرہ کار میں اس کو سمجھا دیا، اس چیز کو کہ میں نے تجھ کو اس مقصد کے لیے پورا پیدا کیا ہے اور تجھے اس مقصد کو اس طرح پورا کرنا ہے۔ یہ ہے تقدیر، یہ ہے تقدیر۔ تقدیر کا مطلب وہ دائرہ کار جس میں اس کو کام کرنا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو انسان اللہ کی ذات عالی کے بارے میں جس سب سے بڑی بھول میں شیطان اس کو ڈالتا ہے، ایک حدیث شریف سن لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کسی شخص کے پاس آتا ہے، ہمارے تمہارے پاس بھی آتا ہے، جی کیا ہم لوگوں کا تو حال ایسا ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے کام ہیں کہ اس کو زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑتا، خود ہی اس کے کام ہم لوگ کر ڈالتے ہیں۔ بڑا خوش ہوتا ہوگا ہم سے وہ، ارے کتنا اچھے ہیں یہ ہمارے بیچارے شاگرد لوگ، جو میں ان کو بولنا چاہتا ہوں میرے بولنے کے پہلے کر ڈالتے ہیں، بارے فرما بردار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ایک شخص کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تجھے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ کیسے پیدا کیا؟ میرے ماں باپ کے ذریعے میں پیدا ہوا۔ تیرے ماں باپ کیسے پیدا ہوئے تھے؟ میرے دادا دادی سے۔ پھر وہ کیسے پیدا ہوئے، وہ کیسے پیدا ہوئے، وہ کیسے پیدا ہوئے؟ حضرت آدم کیسے پیدا ہوئے تھے؟ آخری میں وہی جائے گا نا آدمی۔ تو وہ شیطان اس کو پوچھتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے تھے؟ بولے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا۔ آدم جس کی تو اولاد ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کو معاذ اللہ کس نے پیدا کیا؟ استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان تیرے دل میں یہ بات ڈالے تو کہہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آیا شیطان مردود کی چھیڑ چھاڑ اور اس کے بہکاوے۔ اللہ ہی اس وقت ذات الہی کو، یہ جملہ اللہ کے لیے یاد رکھو، اللہ کی ذات خالق ہے، اس ذات کو اگر کسی مخلوق پر قیاس کر لو گے تو یہ اللہ کی توہین ہوگی۔ اس کی ذات
هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول بھی ہے، وہی اول الاولین ہے، وہی آخر الآخرین ہے، اور وہی ظاہر بھی ہے، وہی باطن بھی ہے۔ اسی لیے قرآن شریف نے فرمایا جتنی اس زمین پر شرک کی قسمیں پائی جاتی ہیں، ان ساری قسموں کے پیچھے وہ چاہے یہودیوں کا وہ شرک ہو کہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یا نصارہ کا وہ شرک ہو کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یا مشرکین کا کوئی شرک ہو، یہ سارے شرک کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات کو آدمی مخلوق پر قیاس کرتا ہے۔ وہ مخلوق سے وراء الورا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق اللہ ہے، اور وہ کیسا اللہ ہے اس کا انداز اس صورت شریفہ دیکھیں۔ تو قل هو اللہ، آپ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے جو پوچھ رہے ہیں سوال پوچھنے والے وہ اللہ کو جانتے ہیں۔ وہ اللہ، یہ اللہ سے واقف ہیں؟ ہاں، یہ جتنے سوال کرنے والے تھے یہ سب کے سب اللہ کے نام سے، اس کے اسم مبارک سے واقف تھے۔ یہی تو وجہ ہے کعبے میں 360 بت تھے، ان سب کو وہ جدا جدا الہ کہا کرتے تھے۔ سارے بتوں کیا کہتے تھے؟ الہ۔ الہ یعنی معبود ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، وہ ان کو الہ کہا کرتے تھے، مگر اللہ کسی کو نہیں کہتے تھے۔ اور اللہ کی ذات عالی کے لیے ان لوگوں نے بھی کوئی بت نہیں بنا رکھا تھا جس کا نام انہوں نے اللہ رکھا ہو۔ الہ سب کو کہتے ہیں، پورے 360 جو تھے، 360 دن کے ہر دن کے الگ الگ خدا، تو وہ 360 تو تھے لیکن سب کو الہ کہتے تھے۔ اور یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جس الہ واحد کی دعوت دے رہے ہیں، جس اللہ کی بارگاہ میں تیری پیشانی کو جھکانے کی تجھ کو تلقین فرما رہے ہیں، ابھی جس سال میں ان کی ولادت ہوئی تھی 40 سال پہلے کا وقفہ ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا تھا جب ابرہ نے یمن سے اس مکے پر چڑھائی کی تھی، بیت اللہ شریف کو وہ ڈھا دینا چاہتا تھا، اور ان سب نے اس وقت یک لخ سب نے مل جل کر یہ فیصلہ کیا تھا، ان سب نے بیت اللہ کی چادر کو پکڑ کر، وہ سارے 360 جو تھے وہ مردود، وہ سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کعبے کی چادر کو پکڑ کر یہ دعا کی تھی، اے اللہ، اے اس رب کے، اس گھر کے رب، اے اس گھر کے پالنہار، اے وہ اللہ جس کا یہ گھر ہے، یہ تیرا گھر ہے، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، تیرا گھر تیرے حوالے ہے، تو اس کو اپنی شان کے مطابق اس کی حفاظت فرما لے۔ اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا اس صورت شریفہ کی تشریح میں آپ کے خادم نے عرض کیا تھا کہ مفسرین فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد 7 سال یا 10 سال کا وقفہ ایسا ہوا کہ ان کی کوئی بت کی انہوں نے عبادت نہیں کی، کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، خالص اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ اللہ کو جانتے تھے نا، اللہ کو جانتے تھے، اس لیے هو اللہ، وہی اللہ احد۔ احد کا ترجمہ دیکھو، ہمارے ترجمہ نگاروں نے جو بھی ترجمہ کیا ہے سب ترجمے بالکل درست ہیں۔ کسی نے کہا وہ اللہ ایک ہے، کسی نے ترجمہ کیا وہ اللہ یکتا ہے، کسی نے ترجمہ کیا وہ اللہ اکیلا ہے، کسی نے ترجمہ اکیلا کو بھی کافی نہیں سمجھا تو تقی عثمانی صاحب نے اس کے آگے بریکٹ میں صرف لکھ دیا، وہ اللہ صرف اکیلا۔ یہ تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ہے۔ اب کون نے کس کا کیا ترجمہ کیا وہ بڑھاپے میں کہاں یاد رہے گا مجھے، لیکن سب یہ سارے کے سارے ترجمے ہمارے ترجمہ نگاروں سب اپنی وجہ سے ہی ہیں۔ اور یہ احد جو ہے یہ کئی اعتبار سے اس کے معنی کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ناقابل تجزیہ ہے۔ ناقابل تجزیہ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی چیز ہے، جیسے پانی ہے نا، پانی کا تجزیہ کرے تو کیا ہوگا؟ اس میں سے ہائیڈروجن نکلے گی، آکسیجن نکلے گی، یہی ہوگا نا۔ تو کسی چیز کا تجزیہ کر کے اس کے الگ الگ جز کر دیے جائیں
اللہ کی ذات اس سے پاک۔ ایک دوسری، وہ اپنی ساری صفات کے اعتبار سے ایسا انوکھا اور ایسا اکیلا اور یکتا ہے کہ جیسے اس کی ذات میں وہ اکیلا ہے، ناقابل تجزیہ ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، اس سے کوئی چیز نکلتی نہیں، اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، اس کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے، اس اعتبار سے بھی وہ اکیلا ہے۔ اور اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ساری صفات میں بھی احد اور یکتا ہے۔ اکیلا ایک اللہ، اور اگر اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے جو سارے ایمان والے ایمان رکھتے ہیں، اور جناب حضرات انبیاء علیہ السلام نے جس دعوت کو انسانیت کے سامنے روز اول سے پیش فرمایا ہے، اس اللہ کے یکتا ہونے میں اس کی ذات بھی اکیلی ہے اور اس کی صفات میں بھی کوئی کسی طرح شریک نہیں ہو سکتا، کسی طرح۔ اور شرک جو ہے، یہ خوب سمجھ لو کہ جہاں شرک بالذات ہوتا ہے، ایک سے زیادہ اللہ کو، ایک سے زیادہ الہ کا ماننا، یہ شرک بالذات ہے۔ ایک سے زیادہ الہ کا ماننا، معبود کا ماننا، یہ شرک بالذات ہے۔ اور اللہ کی ساری صفات جو صرف اس کے لیے مخصوص ہیں، ان صفات میں سے کسی صفت کو کسی دوسری مخلوق میں تسلیم کر ماننا، یہ شرک بالصفات کہلاتا ہے۔ اور شرک کی دونوں قسمیں جو ہیں وہ شریعت مطہرہ میں ناقابل معافی ہیں۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرایا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا۔ وما للظالمین من انصار، ایسے ظالم جنہوں نے اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کا جرم کیا ہے، وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ملے۔ ایسا کیوں؟ تو یہ قل هو اللہ احد، کہو وہ اللہ احد، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اکیلا، اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اکیلا۔ اور پھر فرمایا اللہ الصمد۔ یہ الصمد جو ہے، اس کا ترجمہ عام طور سے بے نیاز کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک ترجمہ ہے، لیکن اس بے نیاز کا اس کا ترجمہ کرنے سے اس کا ترجمہ آدھا ہوتا ہے۔ الصمد کا ترجمہ اگر بے نیاز کیا جائے، بہت سے کیا ہے لوگوں نے، بے نیاز مطلب کیا ہے؟ جس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہو، سب سے مستغنی، اس کو بے نیاز کہا جاتا ہے، یہ ترجمہ کیا ہے لوگوں نے۔ لیکن یہ الصمد جو صفت ہے، لغت کے اعتبار سے صمد اس کو کہا جاتا ہے جس کی طرف سارے لوگ رجوع کریں، ساری مخلوق اس کی طرف رجوع کرے، اس کو کسی کی طرف رجوع ہونے کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ صمد جو ہے وہ ایسی بلندی کے لیے لغت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ جس سے بلند کوئی چیز نہ ہو۔ صمد ایسی صفات والی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے لغت میں جس کے جیسی صفات کسی میں پائی نہ جائیں۔ تو یہ الصمد کا جو ترجمہ ہم بے نیاز کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، لیکن اس کا پورا ترجمہ وہ ہوگا کہ اللہ الصمد، اللہ وہ ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں اور سب کو اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ اللہ جو اپنی حیات پر قائم ہے، اپنی حیات پر قائم ہے۔ ساری کائنات، خالق اور مخلوق، اس کا فرق یاد رکھو، ساری کائنات وہ زندگی اور وہ حیات اس نے پایا ہے جو اس کو اللہ نے حیات عطا فرمائی ہے۔ تو ساری کائنات کی حیات یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور خود اللہ کا وجود اور اس کی ذات عالی جو ہے وہ اپنے آپ میں موجود ہے، اس کی وہ حیات جو ہے وہ کسی کی دی ہوئی نہیں ہے۔ اس لیے
جب ساری کائنات وجود کے اعتبار سے ہی اللہ کی محتاج ہے تو پھر باقی اس کی ضروریات اور اس کی ضروریات کا پورا کرنا اور ان ساری ضروریات کا ایسا انتظام کرنا کہ انسانی عقل حیران رہ جائے، ششدر رہ جائے، یہ میرے اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے؟ اس لیے الصمد کا مطلب وہ ذات جو ساری کائنات سے بے نیاز ہو، ساری کائنات میں سے کسی کی اس کو ضرورت نہیں، اور ساری کائنات اس کی دی ہوئی حیات پر قائم ہے، اس لیے ساری کائنات جو اس کی محتاج ہے۔ الصمد کے یہ معنی ہوا، وہ کسی کا محتاج نہیں اور ساری کائنات اس کی محتاج، یہ الصمد کا پورا ترجمہ ہے۔ اللہ الصمد، ایسا اللہ جو ساری کائنات سے بے نیاز ہے اور ساری کائنات اس کی بارگاہ میں فقیر ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ یہ نصرانیوں کا غلیظ عقیدہ، نصرانیوں کا غلیظ عقیدہ۔ دیکھو وہ اہل کتاب ہیں اور جناب عیسیٰ روح اللہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد والے رسول ان کو ملے ہیں، صاحب انجیل۔ لیکن شیطان جب کسی کے پیچھے پڑ جائے اور پھر اس کا اللہ کی حفاظت کے علاوہ میرے بھائیوں کوئی حفاظت نہیں، کوئی حفاظت نہیں، صرف اللہ کی حفاظت۔ ان مردودوں نے اس عقیدے کے تحت یہ جو لم یلد ولم یولد ہے نا، یہ ان کا جواب ہے۔ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ابھی میں نے شروع میں ایک بات عرض کی، ناقابل تجزیہ۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کی پیدائش کو دیکھ کر، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اللہ کا امر ہے نا، اللہ کا حکم ہے۔ قرآن شریف میں فرمایا عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک کمثل آدم، کہتے آدم کی طرح ہے۔ ارے عقل کے اندھو، میں نے اپنے ایک نبی کو اگر بغیر باپ کے پیدا کیا تو تم اس کے باپ کی تلاش میں نکل گئے، اور پھر اس حد تک گرے کہ حضرت مریم صدیقہ، قانتہ، راکعہ، ساجدہ، وہ اللہ کی بندی جس کو اللہ نے اس آزمائش سے گزارا کہ جس آزمائش سے دنیا کی کوئی خاتون نہیں گزاری گئی، جب حضرت عیسیٰ کے والد کی تلاش میں نکلے تو معاذ اللہ وہاں تو کوئی نکاح ان کا ہوا نہیں تھا، تو اس پاک اور مقدس خاتون کے اوپر ان ظالموں نے زنا کا الزام لگا دیا۔ یہ وہ مردود قوم، اور انہوں نے اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا ڈالا، استغفر اللہ۔ اور وہ نبی جس کے پیدا ہوتے ہی اللہ نے اس معجزے کو ظاہر فرما دیا تھا، سینکڑوں نہیں ہزاروں یہودی اس وقت وہاں کھڑے ہوئے تھے جب حضرت مریم ان کو لے کر 2 دن کے تھے اور سامنے آئیں، اور حضرت مریم نے ان کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ، اس کی طرف اشارہ کیا، تو حضرت عیسیٰ روح اللہ جو ابھی ماں کی گود میں ہیں ان کی زبان سے رب تعالیٰ نے یہ کہلوایا، قال انی عبد اللہ، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، قال انی عبد اللہ۔ یہ عجیب و غریب معجزہ ہزاروں یہودیوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا، اندھے تھے کیا وہ؟ اس کے بعد بھی اس بچے کے باپ کی تلاش میں نکلے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ عز و جل کی ان کو وہ معرفت نہیں حاصل کہ اللہ عز و جل اس کائنات کے نظام کو جو چند فطری قوانین کے اوپر چلا رہے ہیں، وہ قوانین ہمارے لیے ہیں، ہم ان قوانین کے محتاج ہیں، اور وہ قوانین جو ہیں ہماری زندگی کو سہولت کے ساتھ چلانے کے لیے رب تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان قوانین کا اللہ محتاج نہیں ہے، قانون اس کے بنائے ہوئے ہیں، وہ جب چاہے اس قانون کے ہٹ کر بھی کوئی کام کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ فعال لما یرید، یہاں وہ دھوکہ کھا گیا، ٹھیک؟ اس لیے یہاں فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہو، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اسی طرح
دوسرا ترجمہ اس کا کیا جا سکتا ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ نہ کوئی اس کا باپ، ایک ترجمہ۔ تیسرا ایک اور ترجمہ عام طور سے لوگ کرتے ہیں، وہ لفظ بہت مناسب نہیں ہے۔ یہ ذات الہی کی صفت لم یلد ولم یولد، اور اس کے بعد فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی ایک بھی نہیں۔ یہ کفو کا لفظ جو ہے نا، کفو کا لفظ برابری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں نکاح کے اندر بھی، نکاح میں بھی ایک مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، ہمارے علماء بیان، اور بالکل صحیح ہے کہ میاں بیوی میں کفو ہونا چاہیے، یعنی مماثلت، برابری۔ ایسا نہ ہو کہ نکاح کے بعد کسی معاملے میں ان دونوں میں سے کسی کا انا کا کوئی مسئلہ بن جائے۔ مثال کے طور پر آپ مثال عرض کر رہے ہیں، اب وہ نکاح ہوتا ہے نہیں ہوتا اس پر کوئی بحث نہیں، ہم مفتی نہیں، وہ مفتیوں کا کام۔ لیکن یہ مسئلہ جو علماء نے بیان فرمایا کہ نکاح میں کفو ہونا چاہیے۔ جیسے ایک بچی ہے، وہ MBBS MD ہے، وہ MBBS MD ہے، اور اس کی شادی کر دی ہے کسی آٹو ڈرائیور کے ساتھ، اور وہ آٹو ڈرائیور جو ہے کبھی آٹھویں پاس ہے، کبھی چوتھی پاس ہے، اور نہیں تو کبھی کبھی ایک دم ہی انگوٹھا بہا لے رہا ہے۔ کتنا پریشانی ہوگی۔ وہ بچی کو شروع میں تو کر ڈالا، لیکن اس بچی کو بعد میں لگے گا کہ میں کتنی تعلیم یافتہ، اور یہ میاں جی کو سائن بھی کرنا نہیں آتا، میں کسی کو بتاؤں کیسے کہ یہ میرا شوہر ہے؟ یہ ساری باتیں آتی ہیں نا۔ اس لیے کفو کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ حتی الامکان کوشش یہ کی جائے کہ برابری ہو مختلف اعتبار سے، اور اس کی وجہ جو علماء نے بیان فرمائی ہو کہ آنے والے کل میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ ایسا نہ کھڑا ہو جس کی وجہ سے جو ان کی ازدواجی زندگی کو متاثر کرے۔ تو کفو کا مطلب ہوتا ہے ہمسر ہونا، برابر ہونا۔ فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اب قرآن شریف کی وہ سب آیتیں آپ کے سامنے، اس میں سے میرا جی چاہتا ہے کہ چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں جو صفات الہی سے متعلق ہے۔ صفات الہی، ذات الہی میں بھی کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، ہمسر ہونے کا سوال۔ اور صفات الہی میں بھی اس کی صفت کسی مخلوق میں اگر آدمی تسلیم کر لے تو بہت اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ میرے بھائیو، یہ قرآن شریف کی یہ صورت شریفہ ایک تہائی قرآن کیسے ہے، اس پر پہلے تھوڑی سی بات ہو۔ حضرات مفسرین میں سے الگ الگ ان کی تحقیقات ہیں۔ ایک مفسر نے جو بات لکھی وہ بڑی پیاری ہے، اس میں 2-3 مفسرین کے نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں جنہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ نام لینا یعنی خود بھی جھگڑے میں پڑنا اور آپ کو بھی جھگڑے میں ڈالنا، یہ سیدھا اچھا یہ ہے کہ ہاں مفسرین یعنی مفسرین، کسی کو بہت شوق ہو جائے تو آئے تو اس کو بتا لے بھائی یہ تفسیر دیکھ لینا، وہ تفسیر دیکھ لینا۔ مفسرین نے یہ لکھا کہ اسلام کا بنیادی عقیدہ جو ہے، عقائد کے اعتبار سے، ارکان اسلام نہیں، عقائد اسلام یہ 3 بنیادیں ہیں: توحید، رسالت، آخرت۔ الحمدللہ ہر وہ شخص جس کو قرآن شریف سے اللہ نے تعلق دیا وہ جانتا ہے کہ بس یہ 3 ہی بنیادیں ہیں۔ ان 3 بنیادوں میں آپ انداز کریں، پہلا جو ہے وہ توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ پوری توحید کی حقیقت انتہائی اختصار کے ساتھ رب کائنات اس صورت شریفہ میں بیان، یعنی پورے عقیدہ توحید کو رب تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور چونکہ عقیدہ توحید 3 بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، اس اعتبار سے یہ قرآن جو ہے قرآن کا 1/3 حصہ ہو جاتا ہے، پھر باقی 2/3 حصے جو بچتے ہیں وہ رسالت اور آخرت۔ یہ بالکل۔ اب جیسا میں نے عرض کیا کہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ صفات الہی کے تعلق سے کچھ آیات مبارکہ دیکھو۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، کیسا ہے اللہ کیسا ہے؟ اللہ کی جتنی معرفت اور پہچان دل میں آتی ہے، اس کی عظمت کا جتنا خیال آتا ہے، اتنا ہی آدمی کے دل میں اس کا خوف اور اس کا تقوی پیدا ہوتا ہے۔ یہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ معرفت الہی۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ ذات الہی کو پہچاننے کے معاملے میں
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے زیادہ کوئی اللہ کو پہچان نہیں سکتا، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ سارے حضرات انبیاء ان کو اللہ کی جو معرفت حاصل ہوتی ہے وہ دوسرے مسلمانوں کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی، درجہ ہی ان کا نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انبیاء کا جو تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے وہ اس معرفت کی وجہ سے ہوتی ہے جس کے ذریعے انہوں نے اللہ کو پہچانا۔ خود بھی آپ کے لیے بھی عرض کرتا ہوں، کبھی کبھی رات کا اگر آخری حصہ ہو تو ماشاءاللہ، لیکن وہ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ کوئی وقت ایسا ہو، گھر میں بھی کبھی کبھی ایسا ہو، آج کل دعوتوں کا سیزن ہے نا، چلے سب لوگ دعوت کھانے گھر سنسان ہے۔ مسجد میں کبھی نماز پڑھنے گئے اور نماز پڑھنے کے بعد ایسا ہوا کہ اتنے دیر رکنے کی اللہ نے توفیق دے دی۔ مسجد میں رک جانا یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ مقدس مقام ہے جہاں آدمی خود بخود سینکڑوں گناہ سے بچا رہتا ہے، سینکڑوں گناہ جو بازار میں ہوتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک ارشاد کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کی مساجد ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ ہم کو سب سے پسندیدہ جگہ سے نکلنے کی بڑی جلدی رہتی ہے اور اس ناپسندیدہ جگہ جانے کا بڑا شوق رہتا ہے۔ تو کبھی مسجد سنسان ہو جائے یا جیسے بھی حالات ہوں، جس کو مراقبہ کہا جاتا ہے نا، مراقبہ ہمارے جو اہل اللہ ہیں ان کی زبان میں، اہل خانقاہ کی زبان میں مراقبہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے خیال میں مستغرق کر لینا۔ تو کبھی بیٹھ کر اس صورت شریفہ کے مضامین پہ غور کریں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایسا ہے میرا اللہ جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کے جیسا کوئی نہیں، جس کی کوئی اولاد نہیں، جس کے کوئی ماں باپ نہیں، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، کوئی اس سے پیدا نہیں ہوا، وہ اپنی حیات پر قائم ہے، ساری کائنات اس کی محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری کائنات بفرض محال۔ دیکھو یہ بفرض محال لفظ جو ہے نا، یہ ایک ایسا لفظ ہے اس کو کہیں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ہوش و حواس میں رہ کے۔ ایسی چیزیں جو ہو ہی نہیں سکتی، ممکن ہی نہیں ہے، اس کو بھی فرض کیا جا سکتا ہے بفرض محال کے ساتھ۔ اچھا قرآن شریف میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بفرض محال، اگر ساری کائنات بیک وقت اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائے، کیوں ایسا فرمایا؟ اس لیے کہ جنات اور انسان کو چھوڑ کر ساری مخلوق جو ہے وہ پوری طرح اللہ کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ ساری زمین و آسمان کی چیزیں اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہیں، وہ بڑا غالب حکمت والا ہے۔ لیکن انسان و جنات جو ہیں، یہ دونوں کے اندر چونکہ نافرمانی کا جذبہ ہے، اس لیے اس میں یہ کہ سارے کے سارے انسان، سارے جنات سب اپنے کفر، شرک، غیر اللہ کی بندگی سب کو چھوڑ کر سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائے۔ فرمایا اللہ کی شان اور عظمت میں سوئی کے نوک کے برابر بھی اضافہ ہونے والا نہیں۔ اور پھر دوسری بات اسی حدیث شریف میں فرمائی، اور بفرض محال ساری کائنات اللہ کی نافرمانی پر آ جائے تو بھی اللہ کی شان اور عظمت میں ایک سوئی کے نوک کے برابر فرق پڑنے والا نہیں، اس لیے کہ وہ اپنی ذات میں اللہ ہے، وہ اپنی ذات میں الحمید ہے، وہ کسی کی عبادتوں کا محتاج نہیں، ساری کائنات اس کے معبود حقیقی ہونے کا محتاج۔ یہ ہے ایسی صورت شریف ہے۔ اب وہ جو صورتیں میں آیتیں میں پڑھنے والا تھا تو آج ان آیتوں کو مؤخر کریں انشاءاللہ، اور پھر کسی موقع پر درس کے آخری میں ایک افسوسناک خبر کہ ہمارے بھائی نعیم صاحب جو ٹرانسپورٹ والے ہیں، ابھی کل ان کی ہمشیرہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا، اور کل ہی انتقال ہوا، میرے علم میں نہیں تھا۔ جی تو
ہم ان کے لیے اور ہمارے درس کے ایک بہت ہی قریبی ساتھی بھائی محمد حنیف صاحب قریشی، جو درس کے بڑے قدیمی ساتھی بھی تھے اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنا اس وقت عالم کا جو کورس چل رہا ہے دوسرے سال میں اس کے طالب علم بھی تھے، وہ ان کی بھی وفات ہو گئی، اور ہمارے نعیم بھائی کی والدہ ہمشیرہ کی بھی وفات ہوئی۔ ہم ان دونوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان دونوں کی بال بال مغفرت فرمائے۔ اور ہمارے امیر محترم حاجی عبدالوہاب پاریک صاحب مدد العالی، ان کی والدہ محترمہ ضعیفی کا عالم ہے، اور وہ بھی صحت کے اعتبار سے مطلب کافی صحت خراب چل رہی ہے ان کی، تو ہم ان کی والدہ محترمہ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین صحت عطا فرمائے، عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک اور اعلان یہ کرنا تھا جو بہت توجہ میں آپ کا چاہوں گا آپ کی، لیکن ایک بڑا فیصلہ ہے وہ کہ آج اللہ پاک نے سورہ اخلاص جو ہے اس کی تکمیل کروا دی اپنے فضل و کرم سے۔ اب اس کے بعد آخری 2 صورتیں بچی ہیں، جو دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، اور اس کے پہلے بھی ہمارے سارے بزرگ جو موجود ہیں انہوں نے جتنی بھی تکمیل قرآن دیکھا ہو ان کو یاد ہے کہ قرآن پاک کی تکمیل جو ہوتی ہے وہ ان دونوں آخری صورتوں کو، سورہ فلق اور سورہ ناس کو ایک نشست میں پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ سے اگلے دور کا اللہ کے فضل و کرم سے افتتاح ہوتا ہے۔ تو اگلا ہفتہ جو ہوگا 15 تاریخ والا، وہ انشاءاللہ تکمیل دور اور افتتاح دور کا ہوگا۔ اس جلسے میں آنے کے لیے ہم نے 2 ملک کے بہت ہی مشہور مقررین اور 2 بزرگ جن کا قرآن شریف سے اللہ نے بالکل غیر معمولی تعلق عطا فرمایا ہے، اس میں ایک ہیں مولانا سید مصطفیٰ مظاہری صاحب لاتور کے، یہ وہاں کے مدرسے میں استاد التفسیر ہیں، برسہ برس سے پچھلے 20 برس سے وہ تفسیر پڑھا رہے ہیں، اور درس قرآن جو ہیں ایک مرتبہ کئی برس پہلے حضرت نے ہمارے ہاں بھی ایک درس فرمایا ہے، تشریف لائے تھے کسی پروگرام میں، ان کو بلایا گیا تھا اور اس میں اعتبار تھا تو انہوں نے یہاں بھی درس فرمایا تھا، آپ کو یاد بھی ہوگا۔ ان کی مصروفیات کا آپ انداز کریں کہ مہینے میں 27 دن وہ درس کرتے ہیں، مہینے میں 27 دن، یہ اللہ کی عطا ہے جس کو اپنی کتاب سے نواز دیں۔ اور اس کے ساتھ ہی جو مطلب انٹرنیشنل شخصیت، بین الاقوامی شخصیت جو ہے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی مدد العالی، ان کو بھی الحمدللہ مہینوں سے ہمارے امیر محترم جو ان سے رابطے میں تھے، اس لیے کہ حضرت جو ہیں وہ خود بھی مجلس تعلیم مطلب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک ذمہ دار ہیں، اور ہمارے حضرت بھی الحمدللہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر ہیں، تو حضرت سے ان کے خاص تعلقات ہیں۔ ہمارے جیسے چلر آدمی اگر جاتا تو وہ بہت پہلے چھٹی ہو جاتی ہے اس کی، لیکن ہمارے امیر محترم پچھلے تقریباً 4-6 مہینے سے ان کے پیچھے لگے ہوئے کہ حضرت قرآن شریف کے درس کی تکمیل ہو رہی ہے، آئیے آئیے آئیے۔ ان کی صحت جو ہے وہ بہت ہی غیر یقینی رہتی ہے، اور ابھی بیچارے مطلب صحت کے اعتبار سے وہ کافی، حالانکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ درمیان میں ایک مرتبہ انہوں نے واضح طور پر ان کے ذمہ داروں نے بتا دیا تھا کہ بھئی آپ پروگرام اور 15 دن آگے بڑھاؤ، ابھی حضرت اس پوزیشن میں نہیں ہیں، لیکن بعد میں پھر وہ لوگوں کو حضرت کو خیال ہوا کہ یہ لوگ اور بڑھائیں گے پروگرام تو اور تکلیف ہوگی، تو بیچاروں نے خود ہی قرآن شریف کی محبت میں حضرت نے فون کروایا کہ چلو 15 کو کر رہا ہوں، میں انشاءاللہ 15 کو آ جاؤں گا، لیکن ایک ہی پروگرام کر سکوں گا اپنی صحت کے اعتبار سے، دوسرے کسی پروگرام کی اجازت میں نہیں دے سکوں گا۔ حضرت کی ہم لوگوں کے بھی ذمے ہیں نا کہ ہمارے بزرگ جو ہیں ان کو ہماری وجہ سے کوئی زحمت ہو جائے، یہ تو ہمارے لیے گناہ کا کام ہوگا نا۔ اس وجہ سے اب یہاں اگر درس قرآن رکھا جاتا ہے تو جامع مسجد کے آس پاس میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو بلا کر اس آخری اور پہلے درس کو سننے کا موقع فراہم کر سکیں۔ مسجد کے آزو بازو کہیں ایسی جگہ نہیں ہے، اتنا کنجسٹڈ روڈ ہے یہ، تو اس لیے ہمارے تعلیم القرآن کے ساتھیوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اگلا درس جو ہوگا وہ بجائے اس جامع مسجد میں ہونے کے اگلا پروگرام جو ہے وہ مسجد امان اللہ سیٹ قبرستان روڈ میں ہو، اس لیے کہ وہاں پر یہ قبرستان روڈ پر ہے، ٹریفک اتنا زیادہ نہیں ہے،
اور دوسرے مسجد سے بالکل متصل لگا ہوا ینگ مسلم فٹ بال گراؤنڈ ہے جہاں اپنا مدرسہ بھی ہے الحمدللہ، تو اس گراؤنڈ میں خواتین کے لیے بندوبست کر دیا جائے گا، اور اس میں پھر حضرت جیسی شخصیت جو آ رہی ہے، دونوں حضرات جو آ رہے ہیں اللہ کے نیک بندے، ان کے ارشادات سے ہمارے ساتھ ہماری بہنیں بھی استفادہ کر سکیں گی۔ اس لیے یہ خیال رہے کہ اگلے ہفتے کا درس جو ہوگا وہ اس مسجد میں نہ ہوتے ہوئے مسجد امان اللہ سیٹھ میں نماز مغرب کے فوراً بعد جیسے ہوتا ہے، آپ کو سہولت اس میں ہوگی کہ آپ نماز مغرب مسجد امان اللہ سیٹھ میں ادا فرمائیں۔ مسجد جو ہے وہ 3 مالے کی ہے، انشاءاللہ جگہ آپ کو سہولت سے مل جائے گی، اور پھر وہ جو پروگرام چلے گا تو وہ مسلسل چلتا رہے گا۔ تکمیل مولانا مصطفیٰ اپنے صاحب کی وہ جو بیان ہے لاتور کے، پھر درس کی تکمیل ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت کا درس کا افتتاح ہے، حضرت کے ارشادات ہیں، اور ان سب کے پہلے ہمارے امیر محترم کے ابتدائی کلمات، یہ سارے پروگرام ہوں گے۔ لیکن نماز عشاء جو ہوگی وہ تاخیر سے ہوگی، مطلب جب جلسہ ختم ہوگا اس کے بعد ہم نماز عشاء انشاءاللہ اسی مسجد میں ادا کریں گے۔ آپ کے لیے دعوت نامہ دوں یا میں آپ کو دعوت دوں، یہ کہنا آپ کی توہین ہے، اس لیے کہ تعلیم القرآن یعنی آپ، یہ تو آپ کا پروگرام ہے نا، آپ یہاں پر داعی ہیں، اس پروگرام کا کرنے والے آپ ہی لوگ ہیں، اس لیے آپ کے ذمے یہ ہے کہ آپ اپنے احباب کو اور اپنے گھر کی بہنوں بیٹیوں کو بھی اس کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیجئے کہ بھئی اگلے ہفتے اتوار کے دن انشاءاللہ مغرب کی نماز کے وقت بہنیں مغرب کی نماز پڑھ کے آ جائیں اپنے گھروں سے، وہ میدان میں آ جائیں، آپ مسجد میں تشریف لائیں۔ اب آپ کے ذمے ہے کہ آپ اپنے کتنے احباب اور اقربا اور رشتہ داروں کو اس پروگرام میں شریک فرما سکتے ہیں۔ تو یہ خیال رہے کہ اگلا درس جو ہوگا وہ اس مسجد میں نہ ہوتے ہوئے مسجد امان اللہ سیٹھ میں اسی نماز مغرب کے بعد ہوگا، اور وہ طویل پروگرام ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد نماز عشاء ادا کی جائے گی۔ اور چونکہ حضرت مولانا سجاد نعمانی مدد اللہ علی کی طبیعت جو ہے وہ بہرحال متاثر چل رہی ہے، اس لیے حضرت مولانا کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین صحت اور عافیت کا معاملہ فرمائے، اور ان کو خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے یہاں لائے، ان کی صحبت سے ہمیں استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ تو فعال لما یرید ہے، اے اللہ ہمارے سارے مریضوں کی شفا کے لیے مولا کائنات تو کن فرما دے، بس تیرا کن فرما دینا ہی کافی ہوگا۔ اللہ ہمارے سارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، اللہ ہمارے مرحومین کی بال بال مغفرت فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اے الہ العالمین ان کو قبر میں وہ ساری آسائشیں عطا فرما جس کی پیش خبری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے امتیوں کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی ایمان پر زندگی عطا فرما، اور ایمان پر ہی ہمیں موت عطا فرمانا۔ اے اللہ ہماری موت کی گھڑی تک اپنی کتاب سے ہمارے تعلق کو قائم رکھنا مولا۔ اے اللہ ہمیں جب ہماری قبر سے اٹھانا، اس حیثیت سے اٹھانا کہ یہ قرآن شریف کے طالب علم آئے ہیں، یہ قرآن شریف کے سیکھنے والے آئے ہیں، یہ قرآن شریف کے سمجھنے والے آئے ہیں، انہوں نے قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کیا تھا، اور ابھی یہ سمجھ بھی نہ پائے تھے کہ ان کو ہم نے موت دے کر اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ اے اللہ ہمارا حشر اپنی کتاب کے طالب علموں کی طرح کیجیے گا۔ اے اللہ دنیا بھی آپ کی، آخرت بھی آپ کی۔ اے مولا کائنات ہم گنہگار، ہم رذیل، ہم انتہائی ناکارہ
بندے بھی تو آپ ہی کے ہیں اللہ، آپ کے سوا ہمارا کوئی رب ہو ہی نہیں سکتا، آپ کے سوا ہمارا کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اے اللہ ہم آپ ہی کے بندے ہیں، جیسے کچھ بھی ہیں بندے آپ کے ہیں مولا، اور آپ سے آپ کی کرم کی بھیک مانگتے ہیں، آپ سے عافیتوں کی بھیک مانگتے ہیں، آپ سے رحمتوں کی بھیک مانگتے ہیں، آپ سے مغفرتوں کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ آپ سے حفاظتوں کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ تیرے اتنے نیک بندے جمع ہونے والے ہیں آنے والے ہفتے، اے اللہ اس پروگرام کو بے پناہ کامیابیوں سے نواز دے۔ اے اللہ آنے والوں کے آنے کو قبول فرما، اور یہاں والوں کو اس پروگرام کا کرنا قبول فرما۔ الہ العالمین اس پروگرام کو ہر بد نظمی سے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ الہ العالمین پروگرام کرنے والوں کو بھی خلوص عطا فرما، اللہ اخلاص نیت عطا فرما، اور جہاں کوئی کمی رہ جائے اے اللہ اس کو اپنے فضل سے معاف فرما دے مولا۔ انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔